بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پیارا پیارا دین اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں اور بڑوں کی رسپیکٹ کریں۔ ہمیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان سے پیار کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بات سمجھانی ہو تو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھانی چاہیے۔ اور ہمیں اپنے بڑوں جیسے ہمارے بڑوں میں ہمارے پیرنٹس ٹیچرز ہیں، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑوں کی رسپیکٹ کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت یعنی ساتھ پالو گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے نا۔ جی ہاں، اگر ہم ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا فائدہ ضرور ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے خبر نامے کو، اور سب سے پہلے سنتے ہیں ہیڈ لائنز۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، مدنی مذاکرہ کی اپڈیٹ اور اس مبارک، اور وزٹ ہوگا مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کا، اور ویدر ڈیسک میں جانیں گے موسم کے بارے میں خبریں، اور کلپ ڈیسک میں سنیں گے ایک زبردست کلام۔ چھوٹی آپا سکھائیں گی ہمیں سنتیں اور آداب، اور دیکھیں گے چھوٹا کام بڑا فائدہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے ایک کارنامے کی طرف، جس سے کئی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جی بالکل، بات ہو رہی ہے مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کی۔ جی چلتے ہیں اور آپ کو وزٹ بھی کراتے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو دعوت اسلامی کے ایک زبردست شعبے کا وزٹ کروانے کے لیے لائے ہیں، خیر خواہی کا جذبہ لیے اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت 23 نومبر 2022 بروز بدھ سے پہلے مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر میں OPD کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کا مقصد اچھے معیاری ہسپتال کی خدمت پیش کرنا ہے۔ یہاں دوسرے ہسپتالوں کی نسبت سپروائز اور آرگنائز طریقے سے کام کیا جا رہا ہے، جس میں تجربہ کار ڈاکٹرز کی زیر سرپرستی مختلف امراض کے معیاری علاج کم فیس میں بہترین سہولیات دینے کا عزم رکھتی ہے۔ تو چلیں آپ کو مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کا وزٹ کرواتے ہیں۔ کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ جی ارشاد فرمائیے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک مریض مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر میں آتا ہے تو اسے کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ مریض جب بھی کوئی بھی آتا ہے تو اس کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، اور اس کے لیے ہمارے پاس میڈیکل کا سارا اسٹاف بھی موجود ہے اور ہر طرح کی سہولیات بھی موجود ہیں مریض کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے۔ اب مریض اگر عموماً کسی پین کے ساتھ آتا ہے تو اس پین کو ریلیف کرنے کے لیے اس کا چیک اپ کیا جاتا ہے، اور اگر وہ نارمل کچھ پرابلمس کے ساتھ آتا ہے، جیسے کوئی اس کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، ڈائبیٹک کا مسئلہ ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے اس طرح کا، تو اس کو جو ہے وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے پاس چیک اپ کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے۔ میرا اب آپ سے یہ سوال ہے کہ بچوں کے حوالے سے بتائیں کہ کون کون سی سروس فراہم کی جا رہی ہیں؟ جی ماشاءاللہ، بچے عموماً ہمارے کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ بے احتیاطی کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ کبھی ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کبھی بخار ہو جاتا ہے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے۔
تو ہمارے پاس الحمدللہ بچوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ صبح میں بھی اور شام میں بھی دونوں ٹائم میں موجود ہیں. دوپہر میں ہمارے پاس 1 سے 2 بجے کے درمیان میل ڈاکٹر ہوتے ہیں. صبح جو ہے 10:30 سے 12:30 کے درمیان ایک فیمیل ڈاکٹرز ہیں جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. اسی طرح سے شام میں ہمارے پاس 6 سے 9 کے درمیان میل اور فیمیل دونوں چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں. باقی جہاں تک سروسز کی بات ہے تو ہر طرح کی جو سروس ہے، جیسے اگر بچوں کے دانت میں درد ہے تو وہ دانت کا چیک اپ کروا سکتے ہیں پورے دن. چونکہ بچے ہیں تو وہ ہمارے پاس ویسے تو فیمیل اور میل کا الگ الگ سیکشن ہے، لیکن بچوں کو سہولت دی جا سکتی ہے کہ وہ کسی سے بھی چیک اپ کروا لیں. ساتھ ساتھ آپ کے توسط سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ فرائیڈے کو الحمدللہ ہمارا جو چیک اپ ہوتا ہے وہ فری ہوتا ہے. تو کوئی بھی بچہ آنا چاہے، اپنے دانت چیک اپ کرانا چاہے یا ایون ڈاکٹر کو معائنہ کرانا چاہے تو وہ فری میں چیک اپ کرا سکتا ہے. تو اس کے علاوہ باقی بھی ہر طرح کے سہولیات یہاں پہ موجود ہیں الحمدللہ. کراچی میں مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر اور کہاں کہاں واقع ہیں؟ کراچی میں اس وقت تو جو آپ جہاں جس لوکیشن پہ بیٹھے ہیں FB ایریا بلاک 6، یہاں پر مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کا ہیڈ آفس ہے. اور ابھی الحمدللہ ہم اورنگی میں اور کورنگی میں 2 جگہ پر مزید کھولنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 سینٹرز ہمارے ہو جائیں گے کراچی کے اندر. اب میرا یہ سوال ہے کہ اس کے کیمپ کا بھی سلسلہ ہے یا نہیں؟ اچھا، کیمپ کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً مختلف ایونٹس پر کیمپس ارینج کرتے رہتے ہیں، اور اس میں ہم بہت ساری سہولیات کبھی فری آف کاسٹ اور کبھی ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ دیتے ہیں. جیسے کہ ابھی 42واں یوم تاسیس دعوت اسلامی کا آیا تھا، تو ہم نے اس 42ویں یوم تاسیس کی نسبت سے 42% ڈسکاؤنٹ دیا تھا تمام سروسز پہ. اسی طرح سے 14 اگست آیا تھا، تو 14 اگست کی مناسبت سے ہم نے تقریباً تمام ہی سروسز پر 50% ڈسکاؤنٹ بھی دیا تھا، اور ہمارے پاس جتنے ڈاکٹرز اس دن بیٹھ رہے تھے وہ فری میں چیک اپ کر رہے تھے. تو اس طرح سے وقتاً فوقتاً ہماری مختلف سروسز فری میں اور مختلف کیمپس ہمارے لگتے رہتے ہیں، جس سے تمام بچے، بڑے، بوڑھے سب لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس کے فیس اسٹرکچر کے بارے میں کچھ بتائیے. اچھا، یہاں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ جو فیس ہم لیں لوگوں سے وہ نہایت مناسب لی جائے، اور باقی جس طرح سے ہاسپٹلز ہیں وہ جس طرح سے فیس چارج کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہاسپٹلز یا لیبز ڈسکاؤنٹ دے کر، یعنی کہ آپ سے زیادہ اماؤنٹ پر ڈسکاؤنٹ ان کو دیتے ہیں آپ کو، اور آپ کو ڈسکاؤنٹ کا ایک طرح سے ڈاج دیتے ہیں. تو ہم نے الحمدللہ اکراس دا بورڈ تمام اپنے ڈپارٹمنٹس میں فیس کو بالکل منیمم لیول پہ رکھا ہوا ہے. ہمارے پاس جتنے بھی لیب ٹیسٹ ہیں وہ بہت ہی کم قیمت میں ہیں. جیسے CBC نارملی بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے، مارکیٹ میں 500-600 سے کم کا CBC نہیں ہوتا. ہمارے پاس الحمدللہ اس کی کاسٹ صرف 290 ہے. اسی طرح سے اگر دانتوں میں کسی کے تکلیف ہے اور دانت نکلوانا ہے تو ہم کم سے کم 500 روپے میں بھی، اور بہت زیادہ اگر پرابلمیٹک دانت ہے تو بہت زیادہ 2000 روپے تک میں دانت بھی نکال دیتے ہیں. اسی طرح سے روٹ کینال بھی ہمارے پاس بہت سستا ہے، 3000 تک میں ہو رہا ہے. اور اس طرح سے بہت ساری سروسز جو ہے وہ ہماری انتہائی کم قیمت میں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے اور وہ نارمل پیشنٹ ہے، کھانسی، نزلہ، بخار سے متعلق ہے، تو اس کی فیس ہم نے انتہائی کم 200 روپے رکھی ہے، اور اس 200 روپے کے اندر ہم دوائی بھی اسی کے اندر شامل کرتے ہیں. یعنی کہ دوائی کی کاسٹ اس کو الگ سے بیئر نہیں کرنی پڑتی، دوائی بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ایکس رے کی سروس بھی ہے ہمارے پاس، فزیو تھراپی کی بھی سروس ہے. تو ہر ہی سروس ماشاءاللہ سے بہت کم قیمت میں ہے. ایون کنسلٹنٹ جو یہاں پر بیٹھ رہے ہیں مختلف شعبے کے، اور جو کہ اپنے شعبے کے ماہرین کنسلٹنٹ ہیں، جو باقی ہاسپٹلز میں کہیں 1500-2000 فیس لے رہے ہیں، وہ ہمارے پاس صرف 500 فیس چارج کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو؟ کڈس کے حوالے سے ماشاءاللہ یہ آپ کی بڑی اچھی ایفرٹ ہے، اور میں خاص طور پہ بچوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بہت ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ عموماً باہر کی ایسی غذائیں کھانے سے ہوتی ہیں جو بہت ان ہائیجینک ہوتی ہیں. تو ان ان ہائیجینک غذاؤں سے آپ دور رہیں.
آپ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے سبزیاں، فروٹ، جو خالص غذائیں ہیں ان کی طرف جائیں. اور بہت ساری غذا ایسی ہوتی ہے کہ جو بہت سستی ہمیں موجود ہے، جیسے گاجر بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، چقندر بڑی میٹھی ہوتی ہے وہ بھی شوق سے کھاتے ہیں. سردیوں کا موسم ہے تو اس وقت میں یہ استعمال کی جائے. انجیر استعمال کیا جائے. تو اس طرح سے مختلف جو خالص چیزیں ہیں ان کا استعمال کیا جائے، نہ کہ جو بازار میں مختلف فاسٹ فوڈ آئٹمز ہیں، پاپڑ وغیرہ آپ کو مل رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی ان ہائیجینک چیزوں سے پرہیز کریں. ساتھ ہی آپ پانی جو ہے وہ ٹھنڈا نہ پئیں، اور پانی جو ہے وہ نارمل پئیں یا تھوڑا سا نوایا انداز میں پئیں. تو اس طرح کی چیزوں کو بھی رکھیں، تاکہ یہ جو پیریڈ ہوتا ہے جب سردیاں آ رہی ہوتی ہیں تو بہت سارے بچے جو ہے وہ انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں. ان کے گلے میں خراش ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ان کے نزلہ بڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزوں سے انشاءاللہ تعالیٰ بچے بچ سکتے ہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ کے توسط سے ہمارا مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کی جو بھی ہم کاوشیں کر رہے ہیں وہ باقی لوگوں تک پہنچ جائیں. بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ. جی دوستو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا آج کا وزٹ جو مکمل ہوا. امید ہے آپ کو اس وزٹ سے بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحت اور نیکیوں بھری زندگی عطا کرے. آمین. ملتے ہیں ایک نئے وزٹ کے ساتھ، جب تک کے لیے فی امان اللہ. ماشاءاللہ، زبردست، بہت ہی زبردست وزٹ تھا. اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک رپورٹ کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس مدنی مذاکرے کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہیں. بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، مدنی چینل کا سب سے اسپیشل اور فیمس پروگرام ہے مدنی مذاکرہ. اس میں پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت خود موجود ہوتے ہیں، اور پیارے پیارے مرشد امیر اہل سنت سے کہتے ہیں مختلف سوالات، اور امیر اہل سنت دیتے ہیں ان کے پیارے پیارے جوابات. مدنی مذاکرے میں بہت سارے لوگ فیضان مدینہ میں حاضر ہو کر مرشد کریم کی زیارت کرتے ہیں اور سنتے ہیں مدنی مذاکرہ، اور بہت سارے لوگ مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں پیاری پیاری دینی باتیں. مدنی مذاکرہ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہوتی ہیں سب کے لیے علم کی باتیں، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے. اور جی ہاں، مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات امیر اہل سنت بہت ہی پیارے اور اچھے انداز میں دیتے ہیں. جیسا کہ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے ایک سوال ہوا کہ چیونٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. امیر اہل سنت نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، بڑی ہی نرمی سے اٹھانا چاہیے. کسی جگہ سے دور کرنے بھی ہو تو پھونک مارنا ہی کافی ہے. اگر کسی چیز سے پکڑ کر اٹھائیں گے تو زخمی ہو جائیں گی. آپ بھی اس طرح کی مزید پیاری پیاری باتیں مدنی مذاکرے میں شرکت کر سن سکتے ہیں. اور جو بچے مدنی مذاکرے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر اپنی ویڈیوز بھیج کر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. مدنی مذاکرے کی اپڈیٹ کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں ویدر ڈیسک کی طرف. بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، میں ہوں فہد اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں موسم کی خبریں. موسم زمین کے ماحول کی بدلتی ہوئی حالت ہے اور یہ ہماری ڈیلی لائف میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. سب سے پہلے سورج کی بات کرتے ہیں. ہماری زمین کے لیے توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے. یہ سورج روشنی کی شکل میں توانائی خارج کرتا ہے جو زمین کی سطح کو گرم کرتا ہے. یہ توانائی زمین کی آب و ہوا اور موسمی نظام کو چلاتی ہے. سورج کی کرنیں دن اور سال کے دوران مختلف زاویوں یعنی اینگل سے زمین پر ٹکراتی ہے، جس سے درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر اور موسم میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. بادل فضا میں پانی کی بوندوں یا برف کے کرسٹلز کی وجہ سے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. یہ اس وقت بنتے ہیں جب نم ہوا بڑھ جاتی ہے. بادل مختلف شکلوں اور سائز میں آتے ہیں اور ان کی ظاہری شکل ہمیں آنے والے موسم کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتی ہے. مثال کے طور پر سفید بادل اکثر اچھے موسم کی نشاندہی کرتے ہیں، جبکہ گھنے گہرے اور اونچے بادل گرج چمک کے طوفان کے امکانات کی نشاندہی کر سکتے ہیں. بارش ہماری زمین میں پانی کا ایک بہت اہم حصہ ہے. یہ اس وقت ہوتی ہے جب
बादलों के अंदर पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं और इतनी बड़ी हो जाती हैं कि जमीन पर गिर जाएं। बारिश का होना हमारी जमीन के दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर और दूसरी माहौल की कंडीशंस पर डिपेंड करता है। बारिश हमारे इकोसिस्टम को बरकरार रखने, पौधों और जानवरों के लिए पानी फराहम करने और दरियाओं और झीलों जैसे पानी के जराये को भरने के लिए जरूरी है। ये कुछ चीजें और इनके अलावा हवा का दबाव और हवा में नमी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस दिन कैसा मौसम है। बच्चों जरा सोचें, अल्लाह पाक ने हमारे लिए मौसम बनाए हैं जो हमारे लिए कितना फायदेमंद है और मौसम की वजह से हम कितने सारे मजे मजे के फल और सब्जियां खाते हैं। कुछ फल और सब्जियां सर्दियों में आते हैं और कुछ गर्मियों में, जिनको खाने से हमें कुव्वत और ताकत मिलती है जो सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमें हर मौसम में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। उम्मीद है आज के वेदर डेस्क से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। इंशाल्लाह हम आगे भी आपके लिए वेदर डेस्क से और इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। माशाअल्लाह। जजान भाई इतनी न्यूज़ सुन ली और सुना दी, कोई कलाम तो सुना दे ताकि मजे को मजा आ जाए। जी मैं आपको और किड्स मंदिर चैनल के नाजरीन को एक जबरदस्त सा कलाम सुनवाता हूँ। कलाम का नाम तो बताए। फैजान भाई, हमारा पसंदीदा प्रोग्राम महफिल रूम में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार हमारे नातवा भाई ने पढ़ा है। आइए मिलकर सुनते हैं। बच्चों का खबरनामा खबरनामा करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार हो करम सरकार अब
जबरदस्त सेगमेंट के साथ ही हम देखेंगे एक बहुत क्यूट सा खाका, जिसमें छोटी आपा हमें सिखाएंगी कुछ सुन्नतें और आदाब। तो आइए देखते हैं वो आज हमें क्या सिखा रही हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। सब खैरियत तो है? आप इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों बजा रही थी? मैं कब से दरवाजा बजा रही थी, आप खोल ही नहीं रही थी तो मैं क्या करती? आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, ये अच्छे मैनर्स नहीं है। मगर मैंने कोई नुकसान तो नहीं किया, बस मैंने दरवाजा थोड़ा ज्यादा बजा दिया था। लेकिन बात ये है कि हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। हमारी जल्दबाजी करने से सामने वाला बंदा परेशान भी हो सकता है। सॉरी, मुझे जल्दी जल्दी घर में दाखिल होना था इसलिए मैं भूल गई। वैसे आप हर काम में सब्र का क्यों कहती हैं? अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तर्जुमाए कंजुल ईमान, और सब्र करो बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब्र जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। ये बातें तो मुझे मालूम ही नहीं। जज़ाकल्लाह, आपने मुझे ये बातें बताई। अब मैं हर काम सब्र के साथ किया करूँगी। माशाअल्लाह। चले अब जाके फ्रेश हो जाए ताकि हम मिलकर खाना खाएं और फिर नमाज अदा कर लें। जी मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा खाका था। अब वक्त हुआ है एक और खाके का, जिसमें हम देखेंगे कि किसी छोटे से काम का कितना बड़ा फायदा हो सकता है। बच्चों का खबरनामा, 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 बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा। जोहेब भाई, ये आप रोटी किस तरह तोड़ रहे हैं? क्यों, क्या हुआ इसाक भाई? ऐसे ही तो तोड़ते हैं। नहीं नहीं, इस तरह तोड़ने से रोटी के कुछ जर्रात नीचे गिर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, खाना खाने के बाद इसकी सफाई कर लेंगे। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा। अरे इसाक भाई, गिरे हुए जर्रात को तो छोड़ दें। आप खाने के दौरान रोटी को इस अंदाज से तोड़ रहे हैं जिससे रोटी के टुकड़े जमीन पर गिर रहे थे। रोटी इस तरह तोड़नी चाहिए कि जर्रात नीचे ना गिरे, और अगर कोई टुकड़ा नीचे गिर जाए तो उसे उठाकर खा लेना चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोटी का एहतराम करो कि वो आसमान और जमीन की बरकत से है। जो शख्स दस्तरखान से गिरी हुई रोटी खा लेगा उसकी मगफिरत हो जाएगी। सुभान अल्लाह इसाक भाई, आपने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई। आइंदा मैं पूरी एहतियात करूँगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको रोटी की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चलिए अब खाना खाते हैं। बच्चों का खबरनामा, 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 बच्चों का खबरनामा। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। और अब सबसे आखिर में वक्त हुआ है हमारे सबसे आखिरी रिपोर्ट का, जिसमें हम आपको एक बहुत अहम शख्सियत के बारे में बताएंगे। तो आइए चलकर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। इस्लामी साल के 5वें महीने जुमादल उला में भी आरास का सिलसिला होता है। और आज हम बात करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हुमा के बारे में। आप रदियल्लाहु अन्हु की अम्मी जान का नाम हजरत अस्मा रदियल्लाहु अन्हा है। आप रदियल्लाहु अन्हु के अब्बू जान का नाम हजरत जुबैर बिन अवाम रदियल्लाहु अन्हु है। मदीना शरीफ की तरफ जिन सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हुम ने हिजरत की थी, उनमें आप रदियल्लाहु अन्हु के अब्बू जान भी थे। मदीना शरीफ में मुहाजिरीन सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हुम के यहाँ जो सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ था वो आप ही थे। आप रदियल्लाहु अन्हु की विलादत पर मदीना शरीफ के सारे सहाबा खुश हो गए थे। आप रदियल्लाहु अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के नवासे हैं। आप रदियल्लाहु अन्हु अपनी रातें अल्लाह पाक की इबादत में गुजारते थे और दिन में रोजे रखते थे। आप रदियल्लाहु अन्हु सच बोलने वाले और हमेशा हक का साथ देने वाले थे। आप रदियल्लाहु अन्हु ने 64 हिजरी में खिलाफत का ऐलान भी फरमाया था। शाम के अलावा सारे इलाकों में आपकी खिलाफत कायम हुई। हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का शरीफ में जब हमला किया था तो उसी हमले में आप रदियल्लाहु अन्हु भी शहीद हो गए। 17 जुमादल उला 73 हिजरी में ये वाकया पेश आया। अल्लाह पाक की आप पर रहमत हो और इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मजीद खबरों और ढेर सारी मालूमात के लिए देखते रहिए बच्चों का खबरनामा। और अच्छी तरबियत और दीन इस्लाम की नॉलेज हासिल करने के लिए देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए और अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।
बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का मदनी